बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। सुप्रीम कोर्ट में बलदियाती इंतखाबात करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तो दे दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और दोनों हुकूमतों का ये कहना है कि इस मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक दोनों सूबों में बलदियाती इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। ये दोनों सूबाई हुकूमतें जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जमात की हैं, इन दोनों हुकूमतों ने क्यों इनकार किया, इसके पीछे क्या उनकी सियासी मजबूरियां हैं, इन तमाम नुकात पर जो छुपे हुए राज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती राय भी दीजिए। अब शुरू करते हैं अपना ये वीलॉग। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है बिलाखिर जवाब जमा करवाया है, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो है बलदियाती इंतखाबात करवाने के लिए अप्रैल से मई के लिए 2 मराहल जो हैं ये दिए गए हैं, जबकि पंजाब में जो है बलदियाती इंतखाबात के लिए जून से अगस्त तक जो है 3 मराहल में ये इलेक्शन करवाने की डेटें दी गई हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इन 3 मराहल में जो है पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक बलदियाती इंतखाबात करवाने से जो है माजरत की है। उनका ख्याल है कि इन डेटों पर नज़रसानी की जाए, और पंजाब हुकूमत जो है उसने तो बाकायदा तौर पे इस पर चीखें मारना शुरू कर दी हैं। पंजाब में जो मशीर इत्तलात हैं फरदौस आशिक अवान, उन्होंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनका ये कहना था कि जी ये मुमकिन ही नहीं है, हालात बहुत ख़राब हैं। मौसम के हवाले से उनका कहना था कि जून में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो जून में जो है वो इलेक्शन नहीं होगा। गर्मी तो होगी लेकिन जो सियासी गर्मी बढ़ रही है दरअसल ये उनके काबिल बर्दाश्त नहीं है। जून की बजाय इससे वो कहती हैं कि अगस्त से ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर लिया जाए, तो फिर जो है वो पंजाब हुकूमत इस पर अपनी तैयारी जो है वो कर सकती है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो जवाज़ है उसमें उनका ये कहना है कि वो अपना जो उनका बलदियाती एक्ट है उसमें कुछ तरमीम करना चाहती हैं, इसलिए उनको कुछ टाइम चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कोई ऐसी तरमीम कबूल नहीं की जाएगी जिससे ये जो शेड्यूल है, ये जो तारीखें हैं ये मुतासर हों। तो इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखें दी हैं उस पर अभी तक तो वो कमिटेड है कि ये करवाया जाएगा। और वैसे भी अब चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में चला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। इससे पहले भी जो बलदियाती इंतखाबात हुए थे जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही बलदियाती इंतखाबात हुए थे, और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट को ही ये जो काम है वो करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो हुक्म आएगा उसी के मुताबिक ये इंतखाबात जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन इंतखाबात से जान क्यों छुड़ा रही है तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ जो है अब उसकी चीखें क्यों निकल रही हैं, क्यों चाहते हैं कि ये ना हो? क्योंकि असल जो इसके अंदर कहानी है वो है कप्तान की सियासी मजबूरी। उसके अपने खिलाड़ी जो हैं वो अब मैदान में उतरने को तैयार नहीं हैं। पंजाब की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे उनकी जो कबीना है उस तकरीबन 100% जो कबीना मेंबरान हैं उनका ये कहना है कि जो डेटें दी गई हैं यानी कि जून, इसी तरह जुलाई और अगस्त, ये 3 मराहल में जो बलदियाती इंतखाबात करवाए जाने हैं, इन तारीख़ों पर बलदियाती इंतखाबात करवाना सियासी मौत के मुतरादिफ है। क्यों? वो इसलिए कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जमात और पंजाब सरकार जो है इनकी कारकर्दगी से अवाम इंतहाई नाखुश हैं। बल्कि वो अगर ये कहा जाए ना कि उनका पारा भाई है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अवाम जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पूरा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस वक्त अवामी जो मकबूलियत है उसका एक कभी उनका दर्जा बहुत ऊपर था, लेकिन अब वो गैर मकबूलियत के बुलंद तरीन दर्जे पर जो है वो फाइज हैं। और उनकी सूबाई हुकूमत बुज़दार सरकार जिन्हें वो वसीम अकरम प्लस कहते हैं, उनकी कारकर्दगी से अवाम तो जो नाखुश हैं उनके अपने उनके वज़रा, उनके अरकान असम्बली, उनकी पार्टी जो तंजीम है, उनके अहदेदार जो हैं पार्टी के, वो सब के सब नाखुश हैं। और वो समझते हैं कि पंजाब में जो निज़ाम हुकूमत बुज़दार के ज़रिए चलाया जा रहा है ये तहरीक इंसाफ को ज़िंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ जो है वो बुरी तरह से अवाम में जो है एक एक्सपोज हुई है, नाकाम हुई है, चूँकि डिलीवरेंस ज़ीरो है। हर शोबे में जो है हुकूमत नाकाम है।
صفائی سے لے کے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں تک تمام جو معاملات ہیں وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں. مہنگائی عروج پر ہے, غربت عروج پر ہے, لا قانونیت عروج پر ہے. ایون کہ یہاں تک یہ صورتحال ہے کہ اس قدر لا قانونیت کا دورہ ہے کہ ان کے اپنے اسپیکر نے پنجاب اسمبلی میں چیئر کرتے ہوئے ہاؤس کو یہ کہہ دیا کہ پنجاب میں اس وقت ڈاکو راج ہے. 40 سال میں ایسی بدترین صورتحال نہیں جو آج صورتحال ہے. یہ ان کے اپنے جو اتحادی ہیں اسپیکر, انہوں نے کہا, خود آپ ان کے اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں اجلاس میں چیختے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ صورتحال بن چکی ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا نہیں کر پا رہے کیونکہ 2.5 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور ان کے حلقوں میں کوئی ایک کام نہیں ہوا. وہ کام نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے بلدیاتی ادارے تحلیل کرنا. تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت بننے کے بعد جو پہلا وار اس حکومت نے کیا وہ بلدیاتی اداروں پر تھا. انہوں نے بلدیاتی اداروں کو جو ہے تحلیل کیا فوری طور پہ, اور یہاں پہ جو ہے تمام جو بلدیاتی اختیارات تھے وہ صوبائی حکومت نے حاصل کر لیے. جو چیئرمین ضلع کونسل تھے, جو ناظمین تھے, وائس چیئرمین تھے, جو بھی یہ بلدیاتی عہدیداران تھے, ان سب کو ختم کر دیا گیا. جس کے بعد نچلی سطح پر جو اختیارات کی منتقلی تھی وہ پروسیس جو ہے وہیں پہ ختم ہو کے رہ گیا. لوگوں کی جو بلدیاتی اداروں تک رسائی تھی, جو کام تھے وہ ختم ہو کر رہ گئے, اور اس کے بعد جو فنڈز تھے وہ بھی تقریباً منجمد ہوئے اور نیچے تک وہ پیسہ نہیں جا پایا, جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ صوبے میں بدترین صورتحال ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور جیسا شہر, جسے باغوں کا شہر کہا جاتا ہے, جہاں پہ جو ہے یہ عام چونکہ پورے پنجاب میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ لاہور میں لگایا جاتا ہے. یہاں پہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے, یہاں پہ زیادہ اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چونکہ صوبائی حکومت یہاں پہ موجود ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی بلیم تھا کہ چونکہ میاں نواز شریف کا گھر لاہور میں ہے, شہباز شریف لاہور میں ہے, تو کابینہ کے اکثریت جو ممبران ہیں وہ لاہور کے رہائشی ہیں, تو اس لیے لاہور پہ توجہ زیادہ دی جاتی ہے. لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں بھی جو ہے جو بہت طاقتور شخصیات ہیں وہ بھی لاہور کی رہائشی ہیں, اور لاہور سے ان کا ایک جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. لیکن اس کے باوجود لاہور کی اگر بات کریں آپ, باقی شہروں کو جو باقی اضلاع ان کو چھوڑیں, لاہور میں جو ہے یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ شہر جو ہے وہ ایک تعفن زدہ ہو چکا ہے. جگہ جگہ جو ہے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور یہ حکومت جو ہے وہ کچرا تک اٹھانے میں بری طرح سے جو ہے ناکام ہے. اسی طرح جو دیگر بلدیاتی سروسز ہوتی ہیں وہ معطل ہو کر رہ چکی ہیں. لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور اس حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنے ہی حلقوں کے عوام کو فیس کرنے سے گھبرا رہے ہیں. اب ان کو فیس سیونگ کس طرح سے مل رہی ہے؟ بالکل وہ اسی طرح سے فیس سیونگ لے رہے ہیں جس طرح سے خواجہ سلیمان داؤدی لے رہے ہیں. کیوں؟ اب وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف جو ہے کھل کر میدان میں آئے ہیں. ان کے باقی جو لوگ ہیں وہ کھل کر جب میدان میں آئے ہیں تو یہ فیس سیونگ ہے. وہ اپنے عوام کو کہتے ہیں جی جب ویکھو یہ تہاڈے واسطے جے یہ سہولت نہیں دین گے, تہانوں یہ اپنا جڑے وعدے کیتے نے پورے نہیں کرن گے, تو پھر اسی بھی انہاں دے نال نہیں کھلواں گے. کیونکہ ہمدردی تو لینی ہے نا بھائی, سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو عوام سے ہمدردی لینی پڑے گی, کیونکہ بالآخر عوام کے پاس جانا ہے. اب ایک ایم پی 5 سال کے لیے منتخب ہوا تو وہ اپنے حلقے سے غائب ہو گیا, لیکن بامجبوری پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ سال ڈیڑھ جو آخری ہوتا ہے اس میں عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ ان سے وہ روابط قائم کرتا ہے, دوبارہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کل کو دوبارہ ان سے ووٹ لینا ہے. اب بلدیاتی الیکشن میں آپ جب ان کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے تو وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اور یہ تمام حقائق جو ہیں یہ وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو بتا دیے گئے ہیں, ان تک یہ تمام رپورٹس پہنچا دی گئی ہیں. جیسے ہی سپریم کورٹ میں یہ رپورٹس دی گئی تھی تو اس کے بعد سب سے جو زیادہ ریئیکشن دیکھنے میں آیا نا وہ خود حکومت کے اندر سے آیا ہے. ان کے جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہے نا, انہوں نے تو چیخنا شروع کر دیا ہے, او بھائی مارنا جے سانوں, وہ چھڑ دیو, کی کر رہے ہو, کم از کم پہلے عوام نو کچھ دیو, عوام نو دیو گے تو اسی انہوں کو ووٹ لائیں گے نا. اے کیا جا رہا ہے جناب. اور پنجاب میں تو بس وہ ان کی اپنی جو تنظیم ہے وہ بڑے پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ایسا انوائرمنٹ ہی نہیں بنا کہ ہم لوگوں کے پاس جا پائیں. پہلے کم از کم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کریں.
یہاں پہ ان کو کچھ بنیادی سہولیات دیں, کچھ مہنگائی کو تھوڑا سا جو ہے وہ جن کو بوتل میں بند کریں ان کو کوئی ریلیف ہو, عوام کا سانس تو نکلے, پھر اس کے بعد ووٹ مانگیں. اب اگر جون میں پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں اور یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر ایسی صورت میں تو تحریک انصاف کے پاس جو رپورٹس ہیں, یہ میں آپ کو رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کی اپنی, ان کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں ووٹ تو دور کی بات, ہمیں تمام حلقوں سے جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو بلدیاتی امیدوار ہیں, وہ بھی نہیں ملیں گے. اور یہاں پہ اس وقت جو اپوزیشن ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا گراف زیادہ بہتر ہے. تو یہ پورے کا پورا جو سیاسی فائدہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. پنجاب میں صوبائی حکومت تحریک انصاف کی ہو اور نیچے جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون کے تمام اہم اضلاع میں ان کے جو چیئرمین ضلع کونسل ہوں گے یا جو بھی مین عہدیدار ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے, تو پھر بھی یہ پنجاب حکومت جو ہے یہ تقریباً ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بندی ہوئی حکومت بن جائے گی. پھر ان کے پاس وہی ایک وار رہے گا کہ دوبارہ بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیں. لیکن کیسے؟ پہلے جو بلدیاتی ادارے ختم کیے آپ نے, اس کے بعد اب جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے, جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ تو آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہے نا. آپ نے وہ سنا ہے نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور ان کے سامنے آپ کے اپنے اٹارنی جنرل نے یہ تسلیم کر دیا کہ جی, اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ہاں بالکل یہ درست ہے کہ جو بلدیاتی ادارے پنجاب حکومت نے تحلیل کیے وہ غیر آئینی اقدام تھا. اب یہ کیس ابھی چل رہا ہے, اب جب اس کا فیصلہ آئے گا اور عدالت جو ہے اٹارنی جنرل کے اس جواب کو اپنے فیصلے کا حصہ بنائے گی تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ جو ہے آپ تحریک انصاف کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بہت اچھے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں, اور عوام بھی یہ جانتے ہیں کہ جب عدالت کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کے خلاف بھی ہو. ایک شخص وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے لیکن عدالت میں پیش ہوتا ہے, عدالت اس کو صرف 1 منٹ کی سزا دیتی ہے تو اگلے ہی لمحے وہ شخص وزیر اعظم نہیں رہتا. عدالت فیصلہ دیتی ہے تو جو شخص وزیر اعظم ہاؤس سے پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے اس کا پروٹوکول وہیں سے واپس چلا جاتا ہے اور وہ ایک عام شہری کی طرح وہاں کھڑا ہوتا ہے. یہ عدالت کے فیصلے کی پاور ہے, یہ ہے عدالت کا فیصلہ. جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی اور کس پر بجلیاں گریں گی. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے, وہیں عدالت سے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ بھی جو کچھ روز پہلے بولیاں لگی نا 50 کروڑ 50 کروڑ 50 کروڑ, ان بولیوں پر بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. کیونکہ آپ نے خود ماضی میں یہ کہتے رہے نا کہ یہ سیاسی رشوت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلدیاتی یہ جو فنڈز ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہی لگنے چاہیے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور عدالت کا اس پر جو فیصلہ آئے گا اس پر تو کسی قسم کی ابھی جو ہے وہ رائے نہیں دی جا سکتی. لیکن جو فیصلہ عدالت کا آئے گا وہ سب پر لازم ہو جائے گا اور اس پر پابندی بھی بہت ضروری ہوگی, اور اس کے اثرات جو ہے وہ بہت دیر پا جو ہے وہ سامنے آتے رہیں گے. لیکن فی الوقت جو بلدیاتی معاملہ ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت کہ بس کی بات نہیں ہے, اور تحریک انصاف کے اپنوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا لو جی معافی دیو سرکار, چھڑ دیو, پہلے عوام نے کچھ دیو, اس تو بعد سانوں اگے لاؤ.